کرتے ہیں میری خامیوں کا تذکرہ اس طرح، لوگ اپنے اعمال میں فرشتے ہوں جیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جو سارا تماشا ہم مل کر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، دل نہیں کرتا لیکن افسوس کے ساتھ یہ تھم نیلز بار بار میری آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، تو مجبوری کے تحت پھر میں ان پہ غور کرنا پڑتا ہے، تھوڑا بہت سننا بھی پڑتا ہے، دیکھنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے کہ آیا بات کیا ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو میں سمجھنے کی جینوئنلی دوستو میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف یہ ریئیکشن والے چند چینلز 4-5 ہیں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تصحیح کرنے آئے ہیں، ہم کریکشن کے لیے آئے ہیں، ہم اسلام کو یہاں پر سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں، جو برائیاں لوگ کر رہے ہیں، اپنے یوٹیوبرز، انفلوئنسرز اپنے چینلز پر جو دکھا رہے ہیں اپنی فیملی ولاگنگ میں۔ تو میرا ان سے جینوئن سوال ہے، جب ہم اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو کیا ہم ایسے تھم نیلز بناتے ہیں جیسے آپ کے سامنے اب اسکرین پہ آپ کو نظر آئیں گے فرینڈز؟ تو مجھے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا واقعی یہ وہ صحیح طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کا کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی ویڈیوز اپنی چینل پہ لگائیں، لوگوں کو دکھائیں جو برائیاں اگر وہ اپنے چینلز پر کر بھی رہے ہیں، وہ اپنے لمیٹڈ انداز میں جو بھی کر رہے ہیں، کیا ہم پہ یہ فرض بنتا ہے یا کیا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم اسے اپنے پیجز پہ لا کے عام کریں اور لوگوں کو دکھائیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور اللہ یہ کرے اور اللہ وہ کرے؟ تو ہم کیسے دوغلے انسان ہیں کہ ایک طرف ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو پبلکلی لا کے دکھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہم تو اس کو دوغلا پن نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، میں جینوئن میرے سیریس کویسچنز ہیں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہی، کسی کو کچھ نہیں کری، میں جینوئنلی سمجھنا چاہتی ہوں کہ آیا یہ والا دوغلا پن لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتا اپنا؟ اور اگر آپ واقعی اصلاح کے لیے نکلی ہیں اپنے گھر سے، اس یوٹیوب پر آئی ہیں، تو پھر آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو دوسرے لوگوں کی یہ جو ریئیکشن چینلز ہیں جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، ان کی برائیاں نظر نہیں آ رہی، آپ کو ان کی زبان نظر نہیں آ رہی، آپ کو ان کے تھم نیلز بنانے کا طریقہ نظر نہیں آ رہا، یہ سب آپ کے سامنے، آپ کو اپنا بھی نظر نہیں آ رہا، اور پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیٹ سے فار انسٹنس ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جیلسی نہیں ہے، ڈالرز کا چکر نہیں ہے، ویوز کا چکر نہیں ہے، تو یہ پھر کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھائیں کہ یہ کس لیے پھر یہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا آپ نے جانا ہے کسی کی قبر میں؟ کیا آپ جواب دہ ہوں گے اپنے بچوں کی تربیت لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ جو کر رہے ہیں کیا یہ وہ طریقہ ہے جو لوگوں کو دکھانا کہ جی آپ یہ نہیں یہ کر رہے ہیں، ڈیجیٹل بھکاری بن گئے ہیں، پھر ساتھ لوگوں کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کا نام دیا جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سے ورڈز ہیں؟ یہ کون سا انداز ہے جو ہم لوگوں کے لیے اختیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں؟ کہ ہر برائی کی آپ کو خبر ہے، ہر ولاگ میں کیا ہو رہا ہے، ہر فیملی انفلوئنسر کیا کر رہا ہے، ان سب چیزوں کی آپ کو خبر ہے، لیکن جو برائی آپ لوگوں کی تصویریں لگا کے، پرائیویٹ ویڈیوز آڈیوز لیک کر کے، پرائیویٹ چیٹس لیک کر کے، لوگوں کی اپنی ایسی تصویریں لگا کر جو ان کے کانٹینٹ کا حصہ نہیں ہے، تو جب آپ انہیں شائع کرتے ہیں، پبلش کرتے ہیں اپنے پیجز پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا برائی نہیں ہے؟ برائی کو ڈبل کر کے اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگا کے، جھوٹ ایڈ کر کے بیان کرنا اور اپنے پاس سے اسوم کرنا۔ زیادہ تر یہ سارے ریئیکشن چینلز بیسڈ آن اسمپشنز ہیں، فالس اسمپشنز ہیں، تو ان ساری چیزوں کو نکال کر دکھانا لوگوں کو، تو اس کو آپ لوگوں کی ووکیبولری میں یا آپ لوگوں کی ڈکشنری میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں جینوئنلی سمجھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو۔ آپ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے زمین پر اتار دیے ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا بتانے والا ہے کہ جیسے آپ لوگ پرفیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی سب میں اتنی برائیاں ہیں جو کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم سارے حساب کتاب لیں، ہم سب سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ لوگ اکاؤنٹیبل ہیں دوسروں کے گناہوں کے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو صرف اپنی فکر ہونی چاہیے، اور اپنے گھر پر کیا ہو رہا ہے، آپ کی اپنی فیملیز میں کیا ہو رہا ہے،
اس کے اکاؤنٹیبل ہوں گے. آپ نے کسی اور کے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں پیش کرنی اللہ کے آگے. آپ لوگوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی پیش کرنی ہے کہ آیا آپ لوگ اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے تھے اور آپ لوگ دوسروں کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے. ہم سب اپنے اپنے ایکشنز کے لائبل ہیں, اکاؤنٹیبل ہیں. ہم نے کسی اور کی قبروں میں نہیں جانا یا کسی اور نے ہماری قبروں میں نہیں آنا, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے جب ہم دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اس طریقے سے. یہ جو تھم نیلز ہیں اس میں ہم نے کسی کو ماڈلنگ, کسی کو روڈ ماڈلز بنا دیا, اسٹریٹ ماڈلز بنا دیا, کسی کو ہم ہالووین جیسے جو ایسا چیز ہے جس کو ہم مناتے بھی نہیں ہیں مسلمان, اس کے ساتھ آپ مسلمان عورتوں کو ایسوسیٹ کریں, ان کے میک اپ کو, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ڈیگریڈنگ نہیں ہے؟ یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ میں صرف جینوئنلی سمجھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو, جس کو آپ ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی سمجھائے سمپل لفظوں میں, سمپل طریقے سے آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ پھر کس کیٹیگری میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. بار بار ایک ہی بات سننے کو آتی ہے کہ جی ہم لوگ جی برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, برائی کا ساتھ دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کون سی اصلاح ہو رہی ہے, کس چیز کو کریکٹ کیا جا رہا ہے اور کس چیز کا سہارا لے کے چیزوں کو کریکٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا برائی میں نہیں آتا یا آپ کی نظر میں یہ کیا ہے سب کچھ؟ ٹھیک ہے, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں نا, میں جینوئن میرے کویسچنز ہیں, مجھے آپ ایک سمجھیں کہ مجھے کوئی نالج نہیں ہے, کوئی نو ہاؤ نہیں ہے اس دنیا کا. تو میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پھر سب چیزیں کس کیٹیگری میں آتی ہیں. بار بار یہ خاتون اپنی ویڈیو میں کہتی ہیں کہ میں کنفیوزڈ نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ کنفیوزڈ. اگر آپ کنفیوز نہیں ہیں تو پھر ایک طرف آپ کو ساری برائیاں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں سے ماڈلنگ کروا رہے ہیں, لوگ یہ کر رہے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کروا رہے ہیں. تو پھر آپ کو یہ والی برائی جو کہ بہت بڑی برائی ہے, ایک اسلام کی نظر سے بھی آپ دیکھیں تو اللہ کی نظر سے بھی آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی برائی میں آتا ہے کہ آپ اتنے لوگوں کے بیٹھ کر لوگوں کو ایسا تذلیل کر رہے ہیں. تو یہ والی برائی آپ کو کیوں نظر نہیں آتی اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کیوں گھبراتی ہیں, ڈرتی ہیں؟ کیوں نہیں اوپنلی کہہ سکتی کہ ہاں یہ بھی برائی ہے, یہ بھی طریقہ غلط ہے؟ اس کو کہتے ہوئے اتنی پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ عائشہ جیسی ماں اور فاطمہ جیسی بیٹی جو کہ سر عام سب کو پتہ چل گیا ان کی حقیقت کا, ان جیسے لوگوں کے ساتھ آپ ایک عام گھروں کی بیٹیوں کو جوڑ رہے ہیں. آپ نے ایک سٹیج پہ لا کے دونوں پارٹیز کو کھڑا کر دیا ہے. یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ایک عام بچی, ایک عام گھر کی عزت کو آپ نے کس طرح لا کے کھڑا کر دیا ہے. آپ اگر اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچیں کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کی بیٹی کو, اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو, لیکن آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر آپ کی بیٹیوں کی اس طرح تصویریں پبلش کریں, آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں ان کو اس طرح یوز کریں؟ کیسی ہے مطلب ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایمپتھی اس کو کہتے ہیں, ایمپیتھیٹک ہونا, کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور کی سچویشن میں رکھ کے سوچیں کہ آیا اس کو یہ کیسا لگے گا اگر اس کے ساتھ ہم یہ کریں, ٹھیک ہے, ہمیں کیسا لگے گا اگر ہمارے ساتھ یہ ہو. تو یہ کیا حرکت ہے کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی ویڈیوز لگا کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو ہدایت دے. آپ کو خود اپنے اس گناہ کے اوپر تھوڑا سا بھی خوف نہیں محسوس ہوا کہ میں کرنے کیا جا رہی ہوں؟ یو آر اے گرون وومن. یہ نہیں ہے کہ آپ چھوٹی سی سمجھ بچی ہیں کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کی ویڈیوز اپنی ویڈیو میں لگا کر سمجھ رہی ہیں کہ میں بہت بڑا اچھا کام کر رہی ہوں. اور افسوس ان سارے لوگوں پر جو ایک آڈینس بنی بیٹھی ہوئی ہے, جو خاموش بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو سرا رہے ہیں اور لوگوں کو واہ واہ کر رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بہت اچھی چترول کر رہے ہیں. کس طرح کی یہ باتیں ہیں؟ مطلب آپ لوگوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ ان پڑھ جاہل عوام آڈینس ہے جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں, ہم کس چیز کو اپنے آپ کو ملکو ویکسین کے ساتھ ملانا کہ ملکو کرے تو ٹھیک ہے, ملکانی کرے تو ٹھیک نہیں ہے. ملکو کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک صحیح بات کر رہا ہے. آپ تو دوغلا پن کرتی ہیں نا. آپ اگر صحیح بات کے ساتھ سٹینڈ لے رہی ہیں تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں بھی سٹینڈ لیں کہ ہاں یہ والی ریئیکشن ود مائی ولاگ بھی غلط کر رہی ہے, علی مدر بھی جو بھی کرتی ہیں اپنی ویڈیوز میں وہ سب غلط کر رہی ہیں, ان کے تھم نیلز اتنے غلط ہوتے ہیں, ان کی بات اتنی غلط ہوتی ہے. تو پھر یہ کہنے کی ہمت کیوں نہیں ہے آپ میں؟ روز اپنے آپ کو روکتی ہوں کہ میں ان خاتون کے حوالے سے یا کسی بھی چاروں کے حوالے سے ویڈیو نہیں بناؤں گی, 4-5 جتنی بھی ہیں, لیکن مجبور ہو جاتے ہیں ہم لوگ جب یہ لوگ اتنا دوسروں کو گراتے ہیں اور خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بہت اونچا محسوس کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے یا لوگوں کو اس طرح تذلیل کر کے. آپ مزید خود بھی پستی میں جاتے جا رہے ہیں, یہ یاد رکھیں, کیونکہ ہر ایکشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. دوستو اگر ہم انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا ہم سب, تو شاید معاشرہ
میں تبدیلی آ جائے. ہم ایک طرف غزہ کی تصویریں لگا کر لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دل میں کتنا درد ہے. کیا درد آپ کے دل میں؟ ٹھیک ہے، کوئی درد نہیں ہے آپ کے دل میں. جب آپ اپنے ہی بہن بھائیوں کو آن لائن جینے نہیں دے رہے، آف لائن جینے نہیں دے رہے، تو کیا درد آپ کے دل میں؟ کوئی درد نہیں ہے آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی. اگر درد ہونا تو دیٹ بگنس رائٹ ہیئر، not from anywhere else, right here where you are, this platform جہاں پر آپ بیٹھ کر آپ اپنا روز ویڈیوز ڈالتے ہیں، وہاں سے آپ کے درد محسوس ہوں. لیکن کوئی درد نہیں ہے. جس انسان کے دل میں درد ہوتا ہے وہ سارے انسانوں کو ایک طرح ٹریٹ کرتا ہے. یہ تو وہی حساب ہو گیا جو فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہمارے انسان جو ہیں وہ انسانیت ہے، اور دوسری طرف غزہ کے جو مسلمان ہیں جن کو وہ مار رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں. تو یہ وہی کام ہے، یہ وہی دوغلاپن ہے جو ہم یہاں آن لائن بیٹھ کے بھی کر رہے ہیں. اور ایک طرف ہم بار بار پروسٹیٹیوشن کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ جیسے لوگ ہیں، آپ جیسی عورتیں ہیں جو مسلمان عورتیں جو دوسری عورتوں کو جو پروسٹیٹیوشن سے باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ جیسے لوگ ان کو ہر وقت تذلیل کرتے رہتے ہیں. انہیں عزت دیں گے اور اگر انہیں نکالیں گے اس پیشے میں سے تو شاید وہ اس پیشے سے نکل آئیں. لیکن ہم جیسے گندے لوگ جو لوگوں کو اپنی اس برائی سے نکلنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ ہم انہیں ذلیل کر کر کے ان کو نیچا دکھا دکھا کے انہیں مزید گراتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم اچھائی نہیں چاہتے. ہمیں بس لگتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہے، اپنے آپ کو باہر لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں. لوگ جتنے لوگوں کو گندا کر کے اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے شوق میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، بیماری میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کامنٹس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے بے شمار ان لوگوں کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ہیں جو ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے وہ بھی پلانٹڈ ہیں. وہ کامنٹس بھی ہم ہی شاید جا کے فیک آئی ڈیز سے کر رہے ہیں. کتنی ایک فیک آئی ڈیز ہو سکتی ہیں ایک انسان کے پاس؟ ہم بالکل کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ان کے چینلز پر جا کر، لیکن آپ دیکھیں تو اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں جن کو اصلیت اور نظر آ رہی ہے کہ یہ کام کتنا برا ہے. اگر ایک سے زیادہ انسان کو نظر آئے کہ برائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے برائی ہی ہو رہی ہے. تو جو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی سمجھائیں کہ جو آپ لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کیسے کریں گے، اپنی یہ برائیاں جسٹیفائی کیسے کریں گے، اور اگر کرنے کی ہے کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، مجھے سمجھائیں، ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ جی نہیں آپ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہی ہے. غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے اور غلط کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اور ابھی بھی وقت ہے، وقت آخری سانسوں تک ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. لیکن افسوس کہ جتنی بھی ویڈیوز اب تک بنائیں، جتنی بھی باتیں اب تک ہوئیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ کہیں پر تبدیلی نہیں آ رہی. وہ چیز کنٹینیو ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے فالوئنگ بڑھ رہی ہے، اس میں کوئی بلیسنگ ہے، تو بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو اتنے چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیسنگ ہی ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ آیا آپ کی یعنی کہ کس لیول پہ برائیاں پھیل رہی ہیں. اس کو اس طریقے سے بھی اگر سوچیں تو اگر آپ کی فالوئنگ بڑھ رہی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی برائیاں بھی کہاں کہاں بڑھ رہی ہیں، اس کی ریچ بہت آگے تک جا رہی ہے. خیر اینی ویز، یہ تھا وہ میسج جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہی تھی کہ جس چیز کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس میں کہیں بھی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی. برائی کو برائی ہی کہتے ہیں، اس کو اچھائی نہیں کہہ سکتے. اور آپ کا انداز بھی غلط ہے، طریقہ کار بھی غلط ہے، اور ہر چیز آپ کے تھم نیل سے لے کر آپ لوگوں کی برائیاں لوگوں کو ٹھیک نہیں کر رہے، مزید برائیوں کو پھیلا رہے ہیں. تو دوستو، یہ تھی وہ میسج، یہ تھا میرے اندر کی آواز جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے، کہاں پر روکا جائے، کس طرح روکیں گے. لیکن اگر زیادہ سے زیادہ لوگ ہم ایک ساتھ ہو کر اس برائی کے اگینسٹ آواز اٹھائیں گے تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے انشاءاللہ. تو اس میسج کو دور دور تک پھیلائیں. اور بھی آپ لوگ اگر کر سکتے ہیں اپنے انڈیویجول لیول پہ برائی کے اگینسٹ کام کرنا ضروری ہے. تو اپنا خیال رکھیں. بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار آپ سب کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم اگین دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے الفاظ اور انداز میں بے پناہ ایمان بھر دے کہ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سچا مسلمان بننے کی وجہ بن جاؤں. آمین، اللہم آمین. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور بس یہی ہے کہ
ہم اچھا کام کر سکیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو قبول کر لیں۔ بے شک ایک بھی اگر انسان ہماری بات سے اپنے آپ میں تبدیلی لے آئے گا تو سمجھیں کہ آپ کی نیکی قبول ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ولاگ، انٹل نیکسٹ ویڈیو، سبسکرائب اور لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔